وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل سات احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ دی پہلی آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا.
پاک و ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نے رات تھوڑے دے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک او مسجد اقصی جدے ارد گرد رب کائنات نے برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے اور اپنی نشانیاں ظاہر کرنے واسطے سیر کروائی گئی۔ اس آیت مقدسہ دے حصے دے اندر آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کو فرمایا ہے۔ ویسے تو اس آیت مقدسہ دا ہر لفظ اگر قدر تو گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز لفظ دی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ آیا او دی ڈیفینیشن او دی تعریف یا کہ مختصر او دا تعارف کروایا جائے۔ فرمایا سبحان اللذی پاک و ذات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ دے شروع تے لفظ سبحان اپنی پاکیزہ ذکر اس واسطے فرمایا کہ اللہ جانتا سی کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جانے نے جنہاں نے سفر معراج دا انکار کرنا ہے، تو رب کائنات نے سفر معراج دا ذکر بعد وچ فرمایا ہے۔ پہلا لفظ سبحان بیان فرما کے دسیا لوگوں جس خالق نے اپنے محبوب کو معراج دا سفر عطا فرمایا، وہ خالق و مالک اور رب کائنات ہر طرح دے عیب اور نقص تو پاک ہے۔ فرمایا سبحان اللہ پاک و ذات۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں یہ دستور اور طریقہ کار تھی کہ جب بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے کہ جڑی انسان دی عقل تو بالا تر ہوئے، انسان کی سمجھ میں نہ آن والی ہوئے، اس گال سے شروع تے لفظ سبحان استعمال کرتے رہے۔ اسی طرح رب کائنات جانتا سی کہ سفر معراج لوگوں دی عقل تو بالا تر ہے، اس واسطے رب کائنات ارشاد فرمایا سبحان اللذی پاک و ذات جن نے اپنے محبوب تھوڑے دے حصے وچ آسمان نہ سیر عطا فرمائی۔ لفظ سبحان کئی طرق کے نال علماء کرام نے ایدی وضاحت اور ایدی تفسیر بیان فرمائی۔ ویسے تو مخلوق کے اعتبار نال رات تھوڑے دے حصے وچ مسجد اقصی تک جانا، پھر انبیاء علیہ السلام دی امامت کروانی اور آسمانہ تے بیت المعمور کے اندر فرشتیاں دی جا کے امامت کروانی، سدرۃ المنتہا دی بلندیاں نو کراس کرنا، یہ تمام امور اور تمام سفر مخلوق کے اعتبار نال انسان کی عقل تو بالا تر ہے، لیکن یہ ہوئی سفر اگر رب کائنات کی طرف منسوب کر دیتا جائے تو یہ تسلیم کیتا جا سکتا کیوں کہ سبحان اللذی اللہ ہے ہی ہر طرح دے عیب تو پاک اور مبرہ ہے۔ فرمایا سیر کروائی اور لفظ اسرا اس چیز تے دلالت کرتا ہے کہ سرکار آقا علیہ السلام دی معراج روحانی طور سے نہیں بلکہ رب کائنات نے جسمانی طور والی معراج کا ذکر قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ اور دی عبدی ہی اپنے بندے خاص نے اتنے سارے بندے نے، لیکن جدہ ذکر رب کائنات نے قرآن وچ بیان فرمایا اور عبدی ہی یعنی کہ ضمیر دے نال رب کائنات نے جس بندے کا ذکر فرمایا وہ بندہ کوئی عام نہیں بلکہ وہ بندہ خاص ہے۔ عبد کیتی جائے مولا بندے تے سارے تیرے نے، لیکن قرآن وچ تو اپنے بندے خاص کا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جیڑا بندہ
اپنے مالک کی رضا تے کٹ مرنے واسطے ہر وقت ہما وقت تیار ہوئے اس بندے تے خالق راضی ہو جاتا ہے پھر انہوں کامل ہونے ہون دی وجہ کو اپنے خاص اور مقدر بندے آوے تو انہوں شامل فرما رہا ہے اس واسطے رب کائنات نے فرمایا بھی عبدی ہی اور لفظ عبد روح اور جسم دونوں تے بولے جاتا ہے مثلا لفظ اطلاق دو چیزاں دا مرکب ہے لفظ انسان دو چیزاں دا مرکب ہے ایک جسم اور دوسری روح یہ جسم ساڈے سامنے موجود ہے اگر ادے وچوں روح کٹ جائے تو یہ بے حرکت ہے بے فائدہ ہے ادے وچ کسی طرح دی حرکت نہیں لیکن جو ہی ادے وچ روح داخل کر دی جائے اس جسم وچ حرکت بھی آ جائے گی نقل بھی آ جائے گی اس جسم وچ چلنے دی قوت بھی آ جائے گی سننے دی طاقت بھی آ جائے گی اس طرح نفس آپ روح اور جسم دونوں کی دلالت کی جاتی ہے تو پتہ ہی چلیا لفظ بھی عبد ہی تو کہ رب کائنات نے جڑی معراج اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اور روحانی نہیں بلکہ جسم اور روح یعنی کہ دونوں کے ذریعے دونوں نال رب کائنات نے اپنے محبوب کو روح ما جسم آسمان دی معراج عطا فرمائی لیلم امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں التنوین للتقلیل یعنی کہ لیلان دے اندر دو زبر ایک قلت وقت دلالت کر دیا نہیں کہ رات تھوڑے حصے وچ رب کائنات نے اپنے محبوب کو آسمان دی بلندیاں نثار عطا فرمائی ان کتھوں تک عطا فرمائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی معراج جس کا ذکر حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کیتا گیا ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے کیونکہ یہ معراج اللہ دے قرآن تو ثابت ہے نص کتی تو ثابت ہے تو اس معراج کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو رات تھوڑے سے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی کیوں الذی بارکنا حولہ فرمایا کہ اس واسطے کروائی کہ مسجد اقصی دے ارد گرد رب کائنات نے برکتاں رکھیاں ہوئیاں اور مسجد اقصی جنہوں بیت المقدس بھی کیا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میرے اور تیرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس اور ہجرت گاہ بیت المقدس اور بروز محشر جب لوگوں کو اکٹھا کیتا جائے گا وہ جگہ جتنے لوگوں کو اکٹھا کیتا جانا ہے اس جگہ نبی دنیا میں بیت المقدس کا لقب دیتا گیا اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ادھے ارد گرد برکتہ رکھیاں ہوئی مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ادھے ارد گرد انبیاء علیہ السلام دیا قبرہ اور دہائش گاواں تو نبیاں دیا قبرہ رب کائنات نے برکت نال منصوب فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ میری نشانیاں ویکھیں سرکار آقا علیہ السلام دے معجزات جتنے بھی نے سارے اعلیٰ افضل لیکن جتنے بھی معجزات ہیں ان معجزات کا سردار اور معجزہ عظیم سرکار آقا علیہ السلام دا سفر معراج جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کائنات میں عدد تشریف فرما ہوئے رب کائنات نے کمال معجزہ صرف عطا فرمائی لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کمالات معجزات رب کائنات نے اکٹھے فرما کے اپنے محبوب کو تنہا عطا فرما چھوڑے
حضرت آدم علیہ السلام کی شان مقام اور صفت کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو فرشتیاں کو سجدہ کروایا. وہ سجدہ صرف ایک دفعہ ہی، وہ دوام نہیں، یعنی کہ بار بار نہیں، ہمیشہ نہیں، لیکن کہتے میرے مصطفیٰ نے رب کائنات نے شان عطا فرمائی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب کائنات فرمایا محبوب میں میرے فرشتے تیرے تے درود پڑھ رہے ہیں. وہ آدم نے سجدہ صرف ایک دفعہ کیتا گیا. ادھر میرے محبوب تے اللہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، وہ دے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں، جدوں تک خدا یا خدا دے خدائی ہے فرشتے نے اودوں تک میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا جاتا رہے. یعنی کہ رب کائنات نے میرے محبوب علیہ السلام کو دیگر انبیاء علیہ السلام کی بنسبت معجزہ بھی وہ عطا فرمایا جس معجزے نے دوام عطا فرمایا ہوا ہے، جڑا ہمیشہ رہنے والا معجزہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرماتے رہے. سرکار علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو بیٹے جو وصال پاک عمل فرما چکے سن. میرے مصطفیٰ دعوت گئے اگے ویکھیا کہ شہزادہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے. میری سرکار فرمایا جابر شہزادے کتنے ہیں؟ عرض کی تھی حضور کھانا تناول فرماؤ. میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا کہ جابر شہزادے کتنے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہماری اکھاں وچ آنسو. عرض کیتی حضور میں بکری نوں انہاں دے سامنے ذبح کیتا ہے تے جس طرح میں بکری نوں ذبح کیتا ہے ایک نے دوسرے دے حالت اونجے چھری نوں چلایا ہے. وہ دنیا تو چلا گیا. جب دوسرے نے ویکھیا کہ میرا ویر دنیا تو چلا گیا ہے تے میرا باپ ناراض ہوے گا. حضور وہ بھی دنیا تو چلا گیا. سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر کھانا ایتھے رہ دتا جائے. انہاں تے دسو کہ شہزادے کتنے نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ نے لے کے اس جگہ تے گئے جس جگہ تے حضرت جابر کے شہزادے فوت شدگان بچے تشریف فرما نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قم باذن اللہ. اے جابر کے شہزادے اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جاؤ. حضرت جابر کے شہزادے اٹھے، مصطفیٰ نے کلام فرمایا اور مصطفیٰ نے طعام بھی فرمایا، یعنی کہ کھانا بھی کھاتا. اگر حضرت عیسیٰ دا معجزہ ہے کہ رب کائنات نے انہوں نے شان عطا فرمائی ہے کہ قم باذن اللہ کہنا مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ادھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج رب کائنات نے عطا فرمائی، لیکن جیسی معراج رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے انبیاء علیہ السلام دی جماعت وچوں ایسی معراج کسی نے نہیں عطا فرمائی. کیوں؟ عطا جبون رب کائنات دے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان تکون الخلۃ لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی. والکلام لموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال رب کائنات نے کلام فرمایا. والرؤیۃ لمحمد، لیکن رب کائنات نے میرے اور تیرے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جلیل القدر نبی نے، اللہ نے کلیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جس وقت آپ جلال میں چاہتے رہے، غصے میں چاہتے رہے، تو آپ نے جلال کی وجہ سے آپ نے سر اقدس نے رکھی ہوئی ہوگی تو آپ نے جلال کی برکت نال جل جاتی رہی. اس قدر جلال روح والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات نال ہم کلام ہوتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات نے ہم کلامی کی چاشنی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ نے دل وچ تڑپ پیدا ہوئی کہ جس خدا دی زبان آواز وہ دی شایان شان اتنی خوبصورت ہے، اس خدا دا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. کلام فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام دل وچ تڑپ پیدا ہوئی کہ مولا اگر تیری آواز اتنی خوبصورت ہے، اتنی دلکش ہے کہ تیرا چہرہ کیسا ہوگا. عرض کی تھی مولا ربی ارنی انظر الیک، اپنا دیدار عطا فرما.
حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں مولا اپنا دیدار عطا فرما. رب کائنات فرمایا لن ترانی. پیارے موسیٰ سے میں نے نہیں ویکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ نے جلیل القدر عظیم المرتبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بارگاہ میں پھر عرض کی تھی. رب کائنات فرمایا پیارے موسیٰ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں اپنی انوار و تجلیات وچوں ایک تجلی دا حصہ کوہ دور پہاڑ تے گراواں گا. اگر پہاڑ نے برداشت کر لئی تو میں تینوں اپنا دیدار عطا فرماواں گا. رب کائنات نے کوہ دور کا احاطہ فرمایا یعنی کہ ایک احاطے تک کوئی بھی چرند پرند اس وسعت تو بعد میں رب کائنات نے احاطہ فرمایا اس پہاڑ کو ڈھانپ لیا. کوہ دور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما نے رب کائنات نے 70,000 حجابات وچوں ایک نور کے پردے نو تھوڑا جا ایک درم کے برابر کوہ دور تے نازل فرمایا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. اللہ دا دیدار دیکھنا تے دور کی گل ہے. رب کائنات تجلی دا تھوڑا جا حصہ کوہ دور تے نازل ہویا. پہاڑ بھی پاش پاش حضرت موسیٰ بھی بے ہوش. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوش آیا فلما افاقا قال سبحانکا عرض کی تھی مولا تو پاک دیدار نہیں نہ کر پائے ویکھیا نہیں پہاڑ تے جڑی تجلی دا رب کائنات نے نزول فرمایا انہوں بھی برداشت نہیں کر پائے بے ہوش ہو گئے. لیکن پھر بھی رب کائنات نے شان اور مقام عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں ہوش وچ آئے تو آپ اندھیری رات وچ 30 میل دور اگر سیاہ زمین تے کوئی چیونٹی چل رہی ہے تو آپ اس چیونٹی نو ویکھ لندے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا دیدار نہیں کر پائے. صرف رب کائنات نے انوار و تجلیات وچوں ایک تجلی دا نزول کوہ دور تے نازل فرمایا. او دی وجہ تو بے ہوش ہو گئے. لیکن جب ہوش آیا 30 میل دور چلن والی زمین تے چیونٹی نو ویکھ لندے رہے. اگر موسیٰ علیہ السلام دا یہ مقام ہے تے میرے آقا تے رب کائنات نو ایک دفعہ نہیں بلکہ بار دیدار کیتا ہے. میرے مصطفیٰ غربت خضرہ وچوں یہ کیوں نہیں ویکھ سکتے کہ چیتا کلا دے اندر بیٹھ کے میرے غلام میری معراج کو سماعت پہ کرتے ہیں اور ذوق نال سماعت کر رہے ہیں. اگر موسیٰ ویکھ سکتے ہیں تو میرے آقا بھی غربت خضرہ دے مقیم اپنی قبر اطہر وچوں ساڈے والے ویکھ سکتے ہیں. پھر انسان العیون فی سیرت الامین المامون علامہ برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 30 میل دور چیونٹی چل رہی ہے کہ آپ ان ویکھ رہے ہیں نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور چلن والی چیونٹی دے قدمہ تو جڑی آہٹ ہے ان بھی سماعت کروا رہے. 30 میل دور چلن والی چیونٹی تے قدمہ تو جڑی آہٹ نکل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آہٹ میں بھی سماعت کر رہے ہیں. یہ حضرت موسیٰ دا مقام ہے کہ جب کہ رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا. یہ تے موسیٰ جنہوں رب فرمایا کہ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا. یہ تے میرا اور تیرا آقا ہے جنہوں رب فرمایا جبریل کے ذریعے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب کائنات آپ کے دیدار کا طلبگار جنہوں رب فرمائے تو مینوں نہیں ویکھ سکتا تے او دی شان قوت سماعت قوت بصارت دے جنہوں رب فرمائے کہ محبوب تسی ایتھے زمین تے تشریف فرماؤ محو استراحت ہو اور رب کائنات تہاڈے دیدار دا طلبگار. سرکار آقا علیہ السلام رب کائنات کے پیارے محبوب اس مہینے دی 27ویں شب یعنی کہ 27ویں رجب المرجب آئندہ شب رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی. پیر دا دن اور سرکار آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے کشان پاک کے اندر لیٹے ہوئے. میرے
مصطفیٰ محو استراحت ہے اور ایدے وچ بھی حکمت ہے کیونکہ شرف المکان بالمکین مکان ہور بڑے ہیں لیکن جدو بھی معراج دا ذکر کیتا جائے گا ہانی دے مکان دا ذکر ضرور آئے گا کیوں پتہ ہی چلیا کہ مکان دی ذکر خوبصورتی دی وجہ تو نہیں وہ دی عزت و عظمت دی وجہ تو نہیں بلکہ مکان دا ذکر اس واسطے میں کہ اس مکان کے اندر میرے اور تیرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے میرے آقا جلوہ کر اس واسطے رب کائنات نے اس مکان میں شرف عطا فرمایا ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لیٹے کیوں میرے مصطفیٰ جانتے ساتھ اور میرے مصطفیٰ دے مقام حجرہ پاک کی شان اور مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کی الا ان یؤذن لکم رب کائنات فرمایا خبردار میرے محبوب کے مکان شریف کے اندر کوئی بھی اودو تک داخل نہ ہوئے جب تک میرا محبوب اجازت نہ عطا فرما دے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فرمایا کہ میرے محبوب اس طرح تسی حجرے کے پیچھے آواز نہیں مارنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوئے تے آواز مارتے ہو یہ میرے مصطفیٰ دے کا شان پاک دا مقام رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اذا قال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اذا اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقف علی الباب ثم یستأذن جبریل جدو بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے میرے مصطفیٰ کے در میرے مصطفیٰ کے مکان سے تشریف فرما ہوتے رہے دروازے سے کھڑے ہو جاتے رہے دستک دیتے رہے اگر اجازت مل جانی تو اندر آ جانا اگر اجازت نہیں ملی تو دوبارہ واپس چلا جانا اس واسطے حسن البریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بے اجازت دل کے گھر جاتے نہیں جبریل نبی بے اجازت دل کے گھر جاتے نہیں جبریل نبی قدر والے جانتے ہیں اس واسطے میرے مصطفیٰ اٹھے لیٹے سرکار آقا علیہ السلام جلوہ کر تشریف فرمانے رب کائنات فرمایا جبریل رب جلیل و کماوے فرمایا میں کائن لے لو اسرافیل لے لو تے انہر نال 70,000 فرشتیاں کی جماعت لے لو نوری بارات لے کے میرے مصطفیٰ دے در دولت چلے جاؤ اس مکان تے چلے جاؤ جڑا ہانی دا مکان جس مکان کے اندر میرا محبوب تشریف فرمائے اب کی مولا کرنا کیے فرمایا جا کے میرے محبوب نے اٹھا کے تکلیف نہیں دینی پریشان نہیں کرنا بلکہ چھتوں کھول کے دروازہ کھڑکا کے نہیں جانا چھتوں کھول کے اندر داخل ہو جانا ہے جا کے رب کائنات کے محبوب کی بارگاہ عرض کرنی ہے سب کائنات محبوب رب کائنات آسمان آتے آپ کے دیدار کا طلبگار حضرت نے کہا جبریل آگئے رب کائنات حکم فرما جبریل میرے محبوب کے در دولت جان تو پہلا ادھر حروب امان حکم فرما دے فرشتیاں کہہ دے جہنم کے دروازے بند کر دیتے جان جنت کے دروازے کھول دیتے جان جناب والا ہورا خوبصورت مران پہنان گلمان خوبصورت سجدان باپ اپنے ہاتھوں میں کھول رہے استقبال واسطے کھڑے ہو جان رب کائنات پیارے محبوب علیہ السلام دے دیوانے ہو پروانے ہو عشق مصطفیٰ دی شمع دے مستانے ہو جبریل آگئے جنت والے نے اکٹھا فرمایا جنت کو سجا دیتا جائے رب کائنات حکم ہے جہنم
جہنم کے دروازے بند کر دیتے جان خوبصورت لباس سے بے تن فرما لو خوبصورت براق پہن لو کھلا براق پر جناب والا تشت پکڑ کے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ فرشتے عرض کیتی رحمان عرض کیتی جبریل آج جنت کو یوں سجایا جا رہا ہے آج جنت کو یوں سجایا جا رہا ہے آج جنت کو یوں سجایا جا رہا ہے جبریل بول کے کہنے لگا حور و غلمان فرشتوں جنت میں سوار سے سجایا جا رہا ہے آج کوئی مہمان بلایا جا رہا فرمایا کہ جنت میں اس بات سے سجایا جا رہا ہے آج کوئی خصوصی مہمان بلایا جا رہا ہے حضرات ذوالقرنین جبریل امین علیہ السلام رب کائنات کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے بند ہو گئے جنت کھل گئی خوبصورت تیار ہو گئی براق کے آلات والا لباس میں بے تن فرما لے عرض کی مولا چلا جاوا فرمایا کہیں جنت میں جا اتھے کو خوبصورت براق لے لے وہ میرے محبوب سواری واسطے لے کے چلا جا جبریل جنت میں گئے دیکھا تھے آلات والا براق افضل تو افضل براق خوبصورت براق جبریل امین علیہ السلام جڑے براق کے قریب جاندے نے پہلے نالوں زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے وہ چھٹ کے تیسرے کو جاندے نے پہلے دو نالوں زیادہ تیسرا خوبصورت نظر آتا ہے عرض کی مولا کیڑا براق لوا رب کائنات فرما جبریل جنت دے خوش وچ ویکھ جبریل جنت دے خوش وچ ویکھیا ایک براق جڑا نوکر لگ پیا روندا ہے رب کائنات دی بات جبریل عرض کیتی میرے مولا اے کیوں روندا ہے رب کائنات فرما جبریل جس وقت انہاں نوں پتہ چلیا ہے سانوں رب کائنات نے اس واسطے بنایا ہے رب کائنات اپنے محبوب کی سواری عطا فرمائے گا اس وقت تو لے کے ہن تک روندا رہندا ہے تے کولوں اٹھا کے پوچھنا کیوں کیا روندا ہے جبریل اس واسطے بول کے جا کے پوچھیا تو کیوں روندا ہے او براق بول کے کہہ لگا سارے میرے تو خوبصورت نے سارے میرے تو اعلیٰ نے انہاں نوں سرکار کی نسبت مل جانی ہے مصطفیٰ کی سواری کی نسبت مل جانی ہے میں کمزور ہاں انہاں نوں زیادہ خوبصورت نہیں اس واسطے میں تو سواری نہیں مل سکتی رب کائنات فرمایا جبریل اے براق کو لے لے جڑا براق نکرے بیٹھ کے میرے محبوب کے عشق میں تیار ہوتا ہے رب کائنات کیا تکدا ہے کہ براق ایویں نہیں رو رہا میرے مصطفیٰ دے عشق کی وجہ تو رو رہا فرمایا کہ جبریل رب کائنات نے اس براق کا رونا قبول فرما لیا کہ اس براق کو اپنے محبوب کی سواری عطا فرما چلے پیر باہو رحمت اللہ تعالی فرمانے میں کوئی تے میرا دل پر سونا تے میں کی کر سنو پاوا نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے میں کی کر یار بناوا
رب کائنات نے قبول فرما کے اس سواری نو اپنے محبوب دے سوار دی نسبت عطا فرما چاہتے جبریل امین علیہ السلام سواری لے لئی براق لے لیا اسرافیل نال میکائیل نال 70,000 فرشتے نال حضرت مہانی دے دروازے تے آ گئے رب کائنات فرمایا جبریل دروازہ نہیں کھڑکانا تھوڑی چھت نو چھا کرو چھت نو پھاڑو اندر داخل ہو جاؤ جبریل امین علیہ السلام چھت کھولی حضرت مہانی دے کمرے پاک وچ چلے گئے جا کے جبریل میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاک اول کھڑے ہو عرض کیتی مولا تیرا محبوب ہمیں کراہت دے کیویں بیدار کراں رب کائنات فرما پیارے جبریل جدوں تینوں پیدا فرمایا سی تینوں رب کائنات نے کفوری ہونٹ عطا فرمائے وہ اس واسطے عطا فرمائے جب میرے محبوب کو معراج رات چلا جائے میرے محبوب کو حتن لال بیدار نہیں کرنا میرے محبوب کو حرمت نہیں دینی بلکہ اپنے کفوری ہونٹ نال مصطفیٰ دے قدماں نو بوسا دینا جب میرے کفوری ہونٹ ٹھنڈے ٹھنڈے ہون مصطفیٰ دے قدماں پاکاں دے نال لگ جان گے اللہ کا محبوب خود بخود بیدار ہو جائے گا ان جبریل اپنے کفوری ہونٹا دنال مصطفیٰ دی تلیاں تے ہونٹ رکھے میرے مصطفیٰ بیدار ہو گئے کسی جبریل کو پوچھا جبریل تو بڑے متعدد نبیاں دی بارگاہ تے گیا ہے لیکن دس جڑا کیف محمد دی تلیاں وچ آیا ہے ایک کتے ملیا جنت دی سیر تو کیتی عدن تے بغا تو ویکھے لیکن مزہ کتے ملیا تے جبریل بول کے کہنے لگا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے جبریل نو سرکار فرمایا جبریل کیویں آیا ہے عرض کیتی سونے رب کائنات آپ سے دیدار کا طالب ہے او تو رب کائنات آپ کو بلا رہے آئے میری سرکار فرمایا جبریل کیویں جانا ہے عرض کیتی جبریل قدمان چوم کے اٹھو سونا رب دا پیام آ گیا عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو سونا رب دا پیام آ گیا سواری نہیں ڈرتے ہے براق آیا واقع پھڑن لئے غلام آ گیا قطب سماویہ دا حافظ معلم الملکوت بیت المعمور فرشتیاں دا امام اور خطیب لیکن میرے مصطفیٰ دے در سے جدوں بھی آیا ہے نوری ملائکہ دا استاد بن کے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے در دا غلام بن کے آیا عرض کی حضور کو راگ بھی حاضر ہے غلام بھی حاضر ہے معراج رب کائنات صرف سرکار علیہ السلام نے نہیں عطا فرمائی جس چیز کی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی اس چیز کی معراج اور جس چیز کی نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی انہوں بھی رب کائنات نے معراج عطا فرمائی جبریل میرے مصطفیٰ دے قدمہ پاکاں چومیا چوم کے بیدار کیتا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کلندر لاہوری آپ نے اس نقشے میں بیان کیتا فرمایا کہ جبریل رب کائنات نے معراج یہ عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کے قدمہ پاکاں تک رسائی عطا فرمائی جبریل معراج رات رب کائنات نے اپنے محبوب کے قدمہ پاکاں تک رسائی عطا فرمائی اور جبریل بول کے کہنے لگا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا جبریل کی معراج یہ کہ
میرے محبوب دے قدمہ پاکاں دا بوسہ نصیب ہو سرکار آقا علیہ السلام اور جبریل میکائیل اسرافیل 70 ہزار فرشتیاں دی جماعت حتیم وچ چلی گئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ خون نکلیا نہ کوئی تکلیف ہوئی سینہ چاک کر کے میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر و زمزم دے پانی دے نال سونے دی تشت وچ رکھ کے غسل کرتا گیا کیوں اس واسطے مفسرین اور بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس واسطے حکم ارشاد فرمایا تاکہ میرے محبوب دے قلب اطہر دے اندر ایک قوت و طاقت پیدا ہو جائے کہ رب کائنات دے انوار و تجلیات کو برداشت کر پائے غسل کیتا گیا براق سے سرکار آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ براق چلنا شروع ہو گیا تو راستے وچ ایک جگہ آئی میں ویکھیا کہ مررت علی قبر موسیٰ هو قائم یصلی فی قبرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ اس قبر وچ کھڑے ہو کے نفل پہ ادا کرتے فرماتے ہیں کہ براق جا کے مسجد اقصی ٹھہرا جبریل نے براق نو بنیا میں مسجد اندر داخل ہویا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ پاک تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرما دے جب میری سرکار گئے تو سارے دے سارے آدم تو لے کے عیسیٰ پاک کا نام بھی آنا نام بھی بٹے کام بھی بٹے مصطفیٰ دے آئے بھی پہلا لیکن میرے مصطفیٰ دے عدب وچ کھڑے ہو چکے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے پہلا آن والے آج مسجد اقصی وچ میرے مصطفیٰ دے اگے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے پیچھے سرکار فرمایا قدمانی جبریل حتی امامتہم جبریل امین علیہ السلام میں نے بازو تو پکڑیا اور انبیاء علیہ السلام دے جمع غفیر وچوں چیتیا ہویا مصلی امامت جا کے کھڑا کر حضرت آدم علیہ السلام آئے عرض کیتی یا محمد جماعت کرواؤ تسی مصلی امامت کھڑے ہو گئے ہو انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھاؤ اقصی پہنچے محمد پیارے کھڑے چل نبی انتظار سارے آدم نے نبیاں فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا حضرت آدم علیہ السلام جلیل القدر عظیم المرتبہ حضرت نوح جلیل القدر عظیم المرتبہ لیکن سارے سارے آج ہاتھ بن کے اگے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے پیچھے کھڑے سرکار آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی جماعت بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی واری کے خطابات فرمائے سرکار آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دے نام ملاقات ہوئی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قبر دے کول بھی گزر ہویا تے موسیٰ پاک اپنی قبر وچ کھڑا ہو کے نفل پہ پڑھتے رہے ادھر مسجد اقصی وچ بھی جماعت وچ بھی میرے مصطفیٰ دے نال تے خطاب وچ بھی دوسرے نبیاں دے موسیٰ نال بعد وچ ملاقات ہوئی فرمایا کہ پہلے آسمان تے گئے اگے رف دے ذریعے براق دے ذریعے یا جس کے بھی ذریعے
مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نور دی سیدھی دے ذریعے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسماناں دی بلندیاں نوں طے فرمایا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں جبریل امین نے پرا دی طاقت نال میرے مصطفیٰ نے آسماناں دی بلندیاں نوں طے فرمایا وہ جانتے نہیں کہ رف دے ذریعے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسماناں دی بلندیاں نوں طے فرمایا لیکن شیخ ساتھی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ نور دی سیدھی دے ذریعے مصطفیٰ گئے نے نہ جبریل دے پرا دے ذریعے آسماناں دی بلندیاں تک گئے نے میرے مصطفیٰ زمین تو فرش تو عرش تک تو منتہا تک اگر گئے نے تو آپ نے کمال کی وجہ تو گئے نے آپ فرمانے ہیں سرلا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی ہاتھ ہے کہ عروج کی کوئی ہاتھ ہے کہ عروج کی بلغ العلا بجمال ہی کشفت جامع جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ فرمایا کہ اپنے کمالات کے ذریعے آسمانہ دی اسیریاں آسمانہ دی بلندیاں نوں طے فرمایا پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی آسمان طے کرتے گئے میرے مصطفیٰ انبیاء کے نال ملاقات کرتے گئے چھٹا آسمان تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور امام مسلم بھی نقل فرمایا قبر اطہر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود مسجد اقصی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود اگر سرکار آقا علیہ السلام معراج تو واپسی تشریف فرما ہو اگے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے نال سفر فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ قدرت اور طاقت نال سفر فرما رہے ہیں پتہ ہی چلیا کہ براق کی طاقت نالوں زیادہ نبوت کی رفتار زیادہ تیز ہے اگر موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات مسجد اقصی وچ میرے مصطفیٰ دے پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی بن کے ایک دن وچ ایک وقت وچ کئی جگہ تے جا سکتے ہیں تے میرے مصطفیٰ موسیٰ دے امام ہو کے مدینے اور تو جیتے کیوں نہیں آ سکتے او مقتدی پھر ایک رات ایک آن ایک فان میں اپنی قبر وچ مسجد اقصی وچ خطاب وچ بھی نبیاں دے نال اور ملاقات وچ بھی نبیاں دے نال چھٹے آسمان تے بھی جدوں سدرۃ المنتہا تے آئے واپسی آئے پھر موسیٰ نال یہ پتہ چلیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ و جاوید کوئی بردا ایک رات اور ایک وقت میں اتنی بلندیاں طے کر سکتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے لیکن جسم بھی صحیح و سالم اور زندہ و جاوید بھی صرف زندہ و جاوید نہیں بلکہ جدو جان جس وقت جان جتھے جان جا بھی سکتے ہیں کہ اللہ دی عطا قوت و طاقت نال دوبارہ واپس آ بھی سکتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری گل منتہا تو اگے گئے منتہا اس مقام کو کیا جانتا ہے کہ جس مقام تے زمین کی طرف چیز اوپر نہیں جا سکتی اوپر تو نیچے نہیں آ سکتی لیکن میرے مصطفیٰ اس جگہ سے جا کے زمین کی طرفوں اوپر گئے ایدت دا قانون توڑے میرے مصطفیٰ رب کائنات کا دیدار فرما کے دوبارہ آئے وہ دی حد توڑی رب کائنات فرمایا پیارے محبوب تمہارا گھر ہے اپنے گھر سے شرمایا نہیں کرتے
پھر سرکار آقا علیہ السلام وقت دی نزاکت دی وجہ تو یہ نہیں بیان کیتا جا سکتا کہ کی ملیا تے کیویں ملیا، لیکن اتنا ضرور کہا گا جو دیکھا نہ تھا وہ دکھا دیا، جو سنا نہ تھا وہ سنا دیا، تیری ہر ادا پہ حجاں فدا، تیری ہر ادا نے مجھے مزہ دیا۔ وہ رات وہ وقت رب کائنات نے جو کچھ سی اپنے محبوب کو عطا فرما چکے اور رات کی معراج ادھر موسیٰ دی معراج ہے کہ رب فرمائے لن ترانی، ادھر میرے مصطفیٰ کی معراج ہے، رب فرمائے اللہ اشتاقا الہ لقائکا یا رسول اللہ، پتہ چلیا اور معراج کے قصہ سے ہوتا آیا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور جدو آپ جائے رب فرمائے لن ترانی، جدو محبوب ستا ہوئے رب فرمائے سونیا میں تیرے دیدار کا طلبگار انہوں میرا کیا جائے۔ پھر میرے مصطفیٰ جتنے بھی دنیا تے گناہ ہیں وہ گناہ سرزد کرنے والے لوگوں میرے مصطفیٰ نے آخری گال سرکار آقا علیہ السلام گزر رہے میں جبریل نال تو ایک قوم لوگوں نے کولوں گزر ہویا دیکھا دے انہوں نے سال پتھر نال کچلے جا رہے تھے، پھر کچلنے تو بعد انہوں نے صحیح و سالم کیتا جاتا ہے، پھر کچلیا جاتا ہے، پھر انہوں نے صحیح کر کے پھر تیسری مرتبہ کچلیا جاتا ہے، بار انہوں نے سلامت بنا کے صحیح کر کے پھر کچلیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمائے جبریل یہ کیڑے لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام بات کی تھی حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا ترہ کے جدو نماز وقت آندہ رہا انہوں نے سیر و درد ہونا شروع ہوتا یعنی کہ نماز وجہ تو انہوں نے سرہ میں درد ہو رہی ہے، آج انہوں نے سرہ میں کچھ نہیں جا رہے ہیں تو بے نمازی کی میرے مصطفیٰ فرمایا یہ سزا ہے کہ بار وہ دے سامنے کچھ نہیں جاندہ رہے نمازہ نو بور سمجھن والے انہوں نے سیر سے لے سے رابط ہوتا جائے گا۔ تو آج اگر رب کائنات نے زندگی عطا فرمائی روح انسان عطا فرمائی تو دنیا ترہ کے سرکار آقا علیہ السلام دی معراج صرف ایک چیز لے لو کہ جس رات رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج رات نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور خود نہیں اپنا سکتے کم از کم اس تحفہ مصطفیٰ نے اپنا لو اور میرے مصطفیٰ دی معراج کہ رب کائنات نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور مصطفیٰ دی نسبت دی برکت وجہ تو امت دی معراج کہ رب کائنات نے امت محمدیہ نو 5 نمازہ عطا فرمائیاں لیکن ثواب 50 عطا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ مالک لم یزل سن سب پکا سچا سچا 5 وقت کی نماز ادائیگی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز آج بعد نماز مغرب اس مسجد کے اندر محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ